14 سے 15 سال کی بچی مطلب گھر سے بھاگی ہے اور اس نے کسی سے شادی کر لی ہے، میں یہ فیصلے کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. ایون کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا. جو اس نے فیصلہ کر لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی ساری زندگی اس کو افیکٹ کر سکتا ہے. زہیر کی فیملی کو ایک منٹ چھوڑ دیں کہ وہ کیا ہے، آپ سمجھیں کہ بہت ہی ایک اچھی فیملی بھی ہو، لیکن آپ دعا زہرا کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بالکل ختم کر رہی ہے، اپنے والد جس طرح کریکٹر اسیسینیشن کر رہی ہے. کہا کہ اگر ایک لڑکی میرے گھر آ کے مجھے کہے کہ مجھے گھر رکھ لو ورنہ میں مر جاؤں گی، اور اگر اس کو میں نے گھر رکھ لیا تو ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. تو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے نا. سپورٹ بینگ اے جرنلسٹ میری کسی کا سپورٹ نہیں ہے. میں کبھی کاظمی صاحب کا بھی انٹرویو کروں گا تو میں اپنی طرف سے اپنے بہترین سوالات ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، خاص طور پہ وہ سوالات جو ان کے مخالفین اٹھاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین، 2000 کیس، اس پہ کافی لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اور کیس جو ہے وہ کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے. ہمارے ساتھ علی حمزہ موجود ہوں گے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آخری معاملہ ہے کیا اور یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2000 کیس، علی بھائی آپ کافی دیر سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں جی. تو کس طرف جا رہا ہے یہ کیس؟ مجھے اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کافی دیر سے اس چیز پہ ہم سرچ بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیا نظریہ آپ کا اس چیز پہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بہت سے لوگ مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ علی بھائی آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں، نہ تو ظہیر کی فیملی میری کوئی رشتہ دار ہے، نہ تو کاظمی صاحب میرے رشتہ دار ہیں، لیکن بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہمارے کچھ مورل ویلیوز ہیں، کچھ ہمارے کلچرل ویلیوز ہیں. ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اس طرح کے فیصلے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک 14 سے 15 سال کی بچی مطلب گھر سے بھاگی ہے اور اس نے کسی سے شادی کر لی ہے، میں یہ فیصلے کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. ایون کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عمر جو ہے بچیوں کی پڑھنے لکھنے کی ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو انہینس کرنے کی ہے. اگر ایک بچی نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہفتے بعد اس کو اس کے ختم ہو جائے گا، کوئی فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا ایک ہفتہ وہ پریشان رہے گی معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن جو اس نے فیصلہ کر لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی ساری زندگی اس کو افیکٹ کر سکتا ہے، دونوں ویز میں، پازیٹیو وے میں بھی اور نیگیٹو وے میں بھی. اوبویسلی نیکسٹ ان کے لیے کافی زیادہ مشکل. اگلے دیکھیں بھی 14-15 سال کی عمر ہے، اگلے 50 سال جو اس نے فیصلہ کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس معاملے کو تھوڑا سا اور دیکھیں کہ ابھی بچی کی عمر 14 سے 15 سال ہے اور وہ اپنے والدین کو جس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کر رہی تھی پچھلے 1-1.5 ماہ میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے پیچھے کے تمام دروازے بند کر رہی ہے، جو کہ مجھے بڑی خطرناک بات اس لیے لگتی ہے کہ دیکھیں بہت سی شادی، میں ظہیر کی فیملی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. لوگ کہتے ہیں گینگ ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. ظہیر کی فیملی کو ایک منٹ چھوڑ دیں کہ وہ کیا ہے، آپ سمجھیں کہ بہت ہی ایک اچھی فیملی بھی ہو، لیکن آپ دعا زہرا کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بالکل ختم کر رہی ہے، اپنے والد کی جس طرح کریکٹر اسیسینیشن کر رہی ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ بہت سی شادیاں نہیں کامیاب ہو پاتی. ٹھیک ہے، موسٹلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ نہیں، دیکھیں میں برا بھی نہیں سوچتا اس کے بارے میں، لیکن ایک ہے تو ہے نا، ایک فیکٹر تو ہے نا، رسک فیکٹر تو ہے نا. بہت سی شادیاں کامیاب نہیں ہو پاتی. اللہ نہ کرے ان کی بھی شادی، اگر فرض کریں اگر ان کی شادی کامیاب نہیں ہو پاتی تو پھر دعا زہرا کہاں جائے گی. مجھے یہ بڑا عجیب لگ رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جب ظہیر کی والدہ سے انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی بچے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ ایک لڑکی آ بھی گئی، آپ نے اس کے ساتھ نکاح ہی کر لیا؟ کہ جی بچی ہمیں ایک تو نمبر نہیں دے رہی تھی گھر والوں کا، اور وہ کہہ رہی تھی میں مر جاؤں گی، واپس نہیں جاؤں گی. لیکن یہ بھی ہوا تھا نا کہ وہ 2000 نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی نا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اگلے دن ہی نکاح کی کاپی سینڈ کر دی تھی. وہ کہتی کہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے سینڈ کیا ہے یا نہیں کی. ایک تو دیکھیں سوال پوچھنا ہمارا کام ہوتا ہے، لیکن جواب دینا ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جو بھی دیں، آپ اپنی مرضی کا جواب نہیں لے سکتے. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک تو ہمارے پاس نمبر نہیں تھا، دوسرا یہ تھا کہ اس نے کہا تھا میں نے واپس نہیں جانا، میں مر جاؤں گی، میں واپس نہیں جاؤں گی. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ایک لڑکی میرے گھر آ کے مجھے کہے کہ مجھے گھر رکھ لو ورنہ میں مر جاؤں گی، اور اگر اس کو میں نے گھر رکھ لیا تو ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. تو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے نا. میرے گھر کوئی اس طرح کوئی لڑکی آ بھی جائے تو میں اپنا دروازہ ہی نہیں کھولوں گا، اور اگر کھول بھی لوں گا تو میں سب سے پہلے پولیس کو کال کروں گا کہ اس طرح ایک بچی ہے، وہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے یہ کام کر کے آ گئی ہے. اور دیکھیں 14 سے 15 سال کی بچی اگر گھر سے آ گئی، ظاہری بات ہے اس ٹائم وہ بہت ڈری ہوگی، وہ اپنے والد کو نہیں فیس کرنا چاہتی ہوگی اس ٹائم. تو اس طرح کے معاملات تھے. اب مجھے یہ دیکھیں بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی لوگ ظہیر کی فیملی کو برا بھلا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ پرسنل ہے یا وہ بہت زیادہ کوئی امیر نہیں ہے. بات یہ ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ایک لڑکی جو 14 سال کی گھر سے نکل کے آپ کے گھر آئی، دیکھیں جی بچی تھی غلطی کر لی، ہو سکتا ہے ظہیر کی بھی غلطی ہو کہ اس کے کہنے پہ وہ آ گئی یا جیسے ہی معاملہ تھا،
لیکن اس پورے معاملے میں بڑوں کا کردار کہاں تھا؟ بڑا تو یہ چیز سوچ سکتا ہے نا کہ ایک بچی غلطی کر کے گھر سے آ گئی ہے, بڑے کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بچی کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا آپ بے فکر ہو جاؤ, یا اس کو نہیں بھی بتاتے, آپ پولیس اسٹیشن جاتے, کال کرتے, یا اس ٹائم یہ کیس اس قدر وائرل ہو چکا ہوا تھا, آپ کاظمی صاحب کو بتائے تھے, وہ آگے اپنی بیٹی لے جاتے, آپ اگر ان کو کسی طرح ان کی بیٹی اس ٹائم واپس کر دیتے, آپ اخلاقی طور پہ اس قدر بڑے ہو جاتے, شاید کاظمی صاحب آپ کے ساتھ خود اپنی بیٹی پہ آ جاتے تھے کہ یار یہ اس فیملی نے میری عزت کی حفاظت کی ہے. تو جب آپ کے پاس وہ آئی اور بچی نے جو بھی کہا اور آپ نے ان کا نکاح کروا دیا, تو یہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, اور ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے ہی نہیں, ہم اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتے. نہ میں اپنی بہن بیٹی کے لیے یہ چیز پسند کروں گا, نہ کسی کی بہن بیٹی کے لیے پسند کروں گا. تو اس وجہ سے میری سمپتھی جو ہے وہ کاظمی صاحب کی فیملی کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سپورٹ بینگ اے جرنلسٹ میری کسی کے ساتھ سپورٹ نہیں ہے, میں کبھی کاظمی صاحب کا بھی انٹرویو کروں گا تو میں اپنی طرف سے اپنے بہترین سوالات ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, خاص طور پہ وہ سوالات جو ان کے مخالفین اٹھاتے ہیں, تاکہ ان کو جواب مل جائے, کل کو وہ سوال نہ اٹھا سکیں. تو کیا سمجھتے دعا کسی پریشر کی وجہ سے یہ سب کیا, یا اس کو کوئی اور ایشو؟ نہیں, پریشر نہیں ہے. دیکھیں پریشر کیا ہو سکتا ہے, اگر ایک بچی کورٹ میں بھی کھڑے ہو کے نہیں اپنے والدین کے پاس جا رہی ہے, سچ نہیں بول رہی, تو پھر کہاں بولے گی؟ کیا پریشر ہے؟ میں فرض کریں جس مرضی بھی پریشر میں ہوں, اور جب میرے ملک کے جو ادارے ہیں مجھے بلا کے کہیں گے بیٹا آپ بے فکر ہو جائیں, آپ بتائیں کیا معاملہ ہے, اگر میں وہاں بھی نہیں بتا سکا تو پھر میں کس کو بتاؤں گا؟ پھر تو میں اس پریشر کے نیچے ساری زندگی نبھا دوں گا نا. تو کوئی بھی پریشر نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے کہ اگر میں آپ کو, میں نے سنا ہے, مجھے جہاں تک پتہ لگا کہ بچی تیسری جماعت کے بعد اسکول نہیں گئی, واللہ عالم کیا مسئلے تھے, ہو سکتا ہے کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنی فیملیز کے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے تھے کیونکہ اسکول بھی بند تھے. تو جب مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, ان سے بات کریں, ان کو آؤٹنگ پہ لے کے جائیں. جب آپ ایک بچے کو گھر میں بند کر دیں گے, اس کی کوئی کیا کہتے ہیں گیدرنگ نہیں ہے, وہ پڑھنے نہیں جا رہا, اس کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہ گھر بیٹھ کے کوئی کام نکال لے گا. انسانی ذہن ہے نا, وہ خالی کمرے میں بھی ہوگا تو وہ کوئی چیز ایسی نکال لے گا, انوینٹ کر لے گا کہ وہ اس کا ٹائم پاس ہونے لگ گئی. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ بچی چھوٹی تھی, گھر میں تھی, تو اس نے ایک نئی چیز ایکسپلور کی, گیم میں کہیں بات چیت ہوتی ہوگی, تو اس کو وہ بڑا لگا کہ چلو یار یہ ٹائم پاس تو ہے نا, ایک لڑکا مجھے یعنی باتوں میں ایک دنیا تو دکھا رہا ہے نا, میری تعریفیں تو کر رہا ہے نا, میرے سے پیار بڑے وعدے تو کر رہا ہے نا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں میں انگیج ہو جاتے ہو. میں یہاں پہ ایک آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک بچہ تھا, کوئی میرا خیال ہے 7 سے 8 یا 9 سال کی عمر میں, اس نے ناسا ہیک کر لیا. کہ وہ بچہ ظاہری بات ہے موبائل میں بیٹھا ہوگا, جب آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کچھ نہ کچھ انوینٹ کر لو گے. یہ ہیومن وہ آپ کا اتنا وہ آرٹیفیشل اور اتنا وہ بریلینٹ اللہ پاک نے سسٹم بنایا کہ آپ اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے نا, تو زندگی خود ہی آپ کے راستے تلاش کر لے گی کچھ نیا کرنے کے لیے. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بچی اسکول نہیں جا رہی تھی, کوئی خاص فرینڈس نہیں تھے, اور ظاہری بات ہے آج کل جس طرح کا ماحول چل رہا ہے, ہر بندے کو اپنے کام کا پڑا ہے, بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں, اس پر بچہ موبائل سے کوئی راستہ تلاش کر لیتا ہے اپنا ٹائم پاس کرنے کا. جیسے کہ ابھی وہ ایک لڑکے نے وہ ویب سائٹ بنائی ہے سیکنڈ میرج, وہ دیکھیں نا, وہ پھر بچے پھر کر ہی لیتے ہیں, لیکن یہ کہ اس طرح کا ڈیسیجن جو ہے نا وہ کافی بولڈ ہوتا ہے. ہاں, یہ چیزیں جو ہیں بعد میں آپ کو زیادہ افیکٹ کر سکتی ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے بہت سے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا, جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں, جو لوگ دوسرے پرسپیکٹیو والوں کو بھی دیکھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں. میں آپ سے ایک صرف ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, رائے کا کسی سے بھی ڈفر ہو سکتا ہے یہ زاہد بھائی بیٹھے ہیں, ان کا ایک خاص کیس یا کہ ایک خاص لمحے کے متعلق رائے اور ہو, میری رائے اور ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زاہد بھائی میرے دشمن ہیں یا میں زاہد بھائی کا دشمن ہوں. اس وجہ سے میں یہاں پہ ریکویسٹ آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ کاظمی صاحب کی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ دوسرے جو لوگ ہیں جو دوسری فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں. اگر آپ یہاں پہ اگر آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں, اس کا ایک دن حساب دینا پڑے گا. یہ کیس تو ایک دن ختم ہو جائے گا, آج ختم ہو جائے, مہینے بعد ختم ہو جائے, یہ کیس ختم ہو جائے گا. ہمارے جو آنریبل کورٹس ہیں وہ ایک بہتر فیصلہ کر دے گی, انہیں جو لگے گا جو انصاف ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ انصاف کے تقاضے اس کیس میں پورے کیے جائیں گے جس قدر لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نے ایک کمنٹ نیچے لکھ دیا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 100 سال وہ وہاں پہ لکھا رہے, اور آپ اور میں اس دنیا کو چھوڑ کے بھی چلے جائیں تو اس کمنٹ کا آپ کو ضرور حساب دینا پڑے گا. تو بڑا سوچ سمجھ کے لکھا کریں, ٹیکنیکلی بات اٹھایا کریں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے
یہ ایسے ہے, انہوں نے اس کی یہ بات تو میچ نہیں کر رہی, لیکن اگر آپ اس کو گالی دے کے یہ کہیں گے کہ یار, تو وہ ایک بڑا مجھے لگتا ہے کہ غیر اخلاقی حرکت ہے. وہ آپ میرے بارے میں کریں, زنیرہ مہام کے بارے میں کریں, فیصل سوری کے بارے میں کریں, حارث بھٹی کے بارے میں کریں, کسی کے بارے میں کریں, مجھے لگتا ہے کہ بڑی غلط بات ہے. ہمیں یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے آج کے عمل سے یہ نہ ہو کہ ہمیں کل پچھتانا پڑے.